الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں حج کا جو کہہ لیں کہ دوسرا دن مقام ہے عرفات 9 کا، اس میں ہم دیکھ لیں میدان عرفات کی جو بہترین دعائیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ دیکھیں یوم عرفہ قبولیت دعا کا دن ہے، اس کی بہترین دعا جو نبی علیہ السلام نے مانگی وہ یہ ہے کہ اسے کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اکثر لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو حج اکبر ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، یہ بات غلط ہے اور بلا دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ 9 ذی الحج کو حج اکبر کیا ہے، خواہ وہ کسی بھی دن آ جائے، حج اکبر کا دن ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ 9 ذی الحج کو حج اکبر کیا ہے، تو خواہ وہ کسی بھی دن آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، حج وہ اکبر ہی ہوگا۔ اسی طرح عرفات سے مزدلفہ کی جو روانگی کا مسئلہ ہے، 9 ذی الحج کو سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر آپ عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ رستے میں چلتے ہوئے اطمینان اور عرفات سے ملیں اور تلبیہ پڑھاتے جائیں۔ مزدلفہ میں پہنچ کر آپ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز مغرب ادا کریں، پھر دوسری اقامت کے ساتھ آپ عشاء کی نماز با جماعت قصر ادا کریں، اور عشاء کی سنتے نوافل نہ پڑھیں، بلکہ اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی تھی۔ مزدلفہ کی رات ریسٹ کریں، آرام کریں، کیونکہ صبح بڑے مشقت والے کام کرنے ہوتے ہیں 10 کو۔ مزدلفہ میں صبح اٹھ کر آپ نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر کے بعد مشعل حرام ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں قریب قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت ہے، خوب دعائیں مانگیں آپ۔ اور رات مزدلفہ میں بسر کرنا ضروری ہے، مگر کسی دشواری کی وجہ سے اگر کسی رات بسر نہیں کی لیکن نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر لی تو اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا۔ کمزور بیمار بچیوں، جیسے پہلی بات ہوئی ہے بارش سنبھالے ہو، تو وہ لوگ چاند کے غروب ہونے تک مزدلفہ میں قیام کر کے رات کے پچھلے حصے منی چلے جائیں تو ان کے لیے رخصت ہے۔ مزدلفہ میں سے منی کی روانگی دیکھیں 10 ذی الحج کو نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر کے مشعل حرام کے پاس خوب دعا کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ منی کی طرف روانہ ہونا، یہ مسنون ہے۔ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر ہے جہاں پر ابرا اور اس کا لشکر تباہ ہوا تھا، اس جگہ تیزی سے گزر جائیں۔ 10 ذی الحج کے جو 4 اہم کام ہیں دیکھیں وہ اپنے 10 ذی الحج کو بالترتیب یہ 4 کام سر انجام دیں۔ جمرہ اقبہ کو رمی کریں، کنکریاں ماریں، جو بڑا جمرات، تو اس ٹائم آپ تلبیہ بند کر دیں کنکریاں مارنے سے پہلے۔ پھر قربانی کریں، حجامت کرائیں، ٹینڈ کرائیں، افضل ہے، بہتر ہے، قربانی کریں، اور پیسے دے کے آپ کسی بات اعتماد ادارے کو جس کو بھی وہاں پہ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ حجامت کروا سکتے ہیں۔ طواف افاضہ کریں، طواف افاضہ کرنے سے پہلے آپ احرام کھل جائے گا، لیکن بیوی والی جو پابندی ہے وہ آپ پہ رہے گی۔ طواف افاضہ کے بعد صفا مروہ کے صحیح کے بعد وہ بھی آپ بیوی سے بھی پھر اس کے بعد حلال ہو جاتی ہے طواف افاضہ کرنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ کام بالترتیب نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں اور نہ ہی کوئی کفارہ دم ہے، البتہ بلا ترتیب کو کرنے میں نبی علیہ السلام کی موافقت ہے، اس لیے ترتیب سے کرنا افضل ہے، واجب فرض ضروری نہیں ہے۔ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو نبی علیہ السلام فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح 10 ذی الحج کا جو پہلا کام ہے جمرہ اقبہ کو کنکریاں مارنا، سورج طلوع ہونے کے بعد زوال تک جمرہ اقبہ کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں، وقتاً فوقتاً جو پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں منی سے لینا مسنون ہے، البتہ مزدلفہ سے بھی لی جا سکتی ہیں۔ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہوتی ہیں، یعنی کہ چنے کے دانے کے برابر ہی ہیں، اس سے کچھ بڑی ہو جانی چاہیے۔ بعض لوگ کنکریاں جمع کر کے پھر دھوتے ہیں، یہ ایک من گڑت چیز ہے، من گڑت عمل ہے۔ بعض لوگ کنکریاں مارتے وقت کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اس لیے وہ زبان سے گالیاں وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ چاہے شیطان ہے کوئی بھی گالی آپ نہیں دے سکتے، یہ جوتے بھی مار رہے ہوتے ہیں، یہ سب غیر مسنون عمل ہے، اس سے آپ بچیں۔ سنت کے مطابق جو کام سنت ہے نا وہی چیز کریں۔
کوشش کریں کنکریاں مارتے وقت آپ مکہ مکرمہ بائیں جانب اور مینا دائیں جانب ہو، اور یعنی آدمی جمرہ کے جنوب کی طرف کھڑا ہو، اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ لیکن کوشش کرے۔ ساتواں کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں، بیک وقت ساتوں ماری گئیں تو ایک ہی شمار ہوں گی، ساتھ نہیں۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ یہاں ٹھہر کر دعا نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر آدمی زوال تک جمرہ عقبہ کو رمی نہیں کر سکا تو پھر بعد میں بھی رمی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ کمزور بوڑھے بچے اور عذر والی جو عورتوں کی طرف سے کوئی دوسرا بھی نیابت کرتے ہوئے کنکریاں مار سکتا ہے۔ تو یہ کنکریاں مارنے کی بات ہے۔ آگے ہم 10 ذی الحج کا جو دوسرا کام ہے، 10 ذی الحج کا دوسرا کام یعنی قربانی کرنا، اس کی ہم وضاحت دیکھیں گے آگے والے پارٹ میں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق حج عمرہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو یہ سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں سنت کے مطابق پھر ہی عمل ہو سکتا ہے نا، جب انسان سیکھتا ہے۔ تو علم سے پہلے، عمل سے پہلے علم ہے، تو ہم جب علم سیکھیں گے تو پھر ہی وہ کام صحیح سنت کے مطابق ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حج عمرے کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔